کسی نے ایک سوال کیا تھا، رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے؟ تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا، تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخر حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھے تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا، اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے۔ کیسے، کیا، واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس، اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا، لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو، طریقہ مانگنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ رات میں اٹھ جائیں اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی، تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے، وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے یاد رکھیے۔ تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے۔ اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو آپ رات میں اٹھ جائیں، نیند میں ہو تو دعا کر لیں، اس لیے آخری پہر ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں۔ کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کی بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ تو رات میں بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف رات کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 منٹ سے شروع ہوتا ہے، بمبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں، یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا، ہمارے پاس فجر کی اذان، فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کا وقت آپ کو ٹائم ٹیبل لائیے گھر میں، اس میں دیکھیے اور اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ آگے بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام، یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی چونکہ تہجد نے لیا، لیکن میں لے لیتا ہوں۔ عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کہتے ہیں تہجد۔ نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت، نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ ابتدائی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ ہے، ضحیٰ ہے۔ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے۔ چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام، چیم ہے ہی نہیں عربی، پھر بھی ہم بولتے، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولیں۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وضاحت، تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھ لی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر، اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد کا کیا؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں، یا
آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لیں کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا کیا معلوم، پڑھ لیں سے کہ اللہ یہ میری رات کی، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وطر پڑھیں، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراوی یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گی آپ کی، آپ یہ۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھے، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے، اس کے بعد آپ وطر کو رکھے، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، ذریعہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدم من ذنبک۔ لہذا بہت فائدہ رمضان کی قیام کا، لہذا اگر آپ چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نہ سکتے ہیں، کوشش یہ کرے کہ وتر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو مسئلہ نہیں، وتر پڑھ کے سو جائے اٹھنے۔ بھائی نے سوال کیا وتر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وتر اور تہجد کو آپ جمع پڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا نفل پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس بات سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے، یہاں سحر کا وقت آ گیا، سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تو نہیں پڑھایا، تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس بات سے پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وتر کو تراویح با جماعت پڑھا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ کہتے دونوں پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا۔ اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا، تو اس کا پارٹ نہیں، آپ کر سکیجئے، نہ بھی کرنے سے فرق۔ اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وتر کی رکعتیں، اس کا طریقہ، اس کی اہمیت، کچھ باتیں، ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو، سوال جواب میں انشاءاللہ میں کروں گا۔ اب آئیے تہجد کی طرف، تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 29 کے اندر فرماتا ہے، 19 کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ لَكَ، اللہ فرما کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مُحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں، اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا، کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے، ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم اور بوقت سحر اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، رات کو اٹھ کر مصیبت ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے، یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مدد کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کیے، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش روز کی ہے، روز اللہ آسمان فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل۔ تو آپ نے فرمایا، کہا آدھی رات کے بعد نماز، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام، تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام، بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ کوشش کرے تہجد کا بالکل۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں، یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے، لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر، عشاء کے بعد عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتا ہے۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہر کس و ناکس کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا صلہ رحمی کرو، اور راتوں اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے۔ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤ۔
تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار قائم کرنا ہے، اور کس اور ناقص جس کو بھی کسی کو بھی سلام. اور یہاں الفاظ دیکھیے، ہر کس و ناقص، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو. ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، مالدار ہے تو سلام، غریب نوکر اپنے پاس روز کیا سلام کریں. کس اور ناقص مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے سلام کرنا بہر ہے، سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم جو ہے، جنت میں چلے جاؤں گے. اب تہجد کے وقت کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں، اللہ سے اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ کام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ فوراً یاد آ جائے یا نماز میں یاد آ جائے، اس سے نماز باطل. نماز کا کوئی رکن نماز کی حالت میں آپ بھول جائے، نماز میں یاد آ گیا ایک رکعت شاید بھول گئے، شک ہو رہا کہ فلاں کیا، تو آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر واقع میں چھوٹا حقیقت میں اور آپ نے سجدے سہو کر لیا، یا پھر چھوٹ گیا جیسا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، کوئی پیچھے سے آیا کہ بھائی صاحب وہ 3 رکعت ہی ہوئی، تو آپ پھر گئے اور رکعت باندھ کے پھر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھا؟ تو یہ تو ٹھیک، یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں سجدے سے ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی اگر آپ نے سمجھ لیجیے مثال کے طور پر وہ بھول ہی گئے، سجدے سہو بھی نہیں، اور کسی نے کہا کہ آپ نے تو 3 رکعت پڑھی اور بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجیے آپ چلے گئے، بات چیت چل رہی ہے، زیادہ دیر ہونے کے بعد آپ کو تو نماز باطل ہے، آپ کو نماز کو پھر سے دہرانا پڑے گا، وہ نماز نہیں ہوئی آپ کی. ٹھیک، تو نماز میں کوئی ایسا رکن جو چھوٹ جائے یا بہت لمبا عرصہ گزر جائے پڑھ کے تو نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے، آپ کو نماز دہرانا ہے. ہاں نماز میں یاد آ جائے یا شک ہو تو سجدے سے ہو، اس کو انشاءاللہ کفایت کر جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بغیر اطمینان کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ وہ 4 کے بدلے 3 یا 2 کے بدلے 1 بھی نہیں پڑھ رہا تھا، یا رکوع سجدے چھوڑ بھی نہیں رہا تھا، صرف بے اطمینانی کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اس حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے ایک شخص آیا، رکعت باندھی اور اس کے بعد نماز پڑھی اور آ کے آپ سے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں. وہ پھر گیا، پھر کھڑا ہوا 2 رکعت پڑھی، پھر آیا کہا السلام علیکم، آپ نے کہا تیری نماز نہیں. وہ پھر گیا، پھر 2 رکعت پڑھ کے آیا، پھر کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیری نماز نہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز میں نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ نے کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہے، ہاتھ باندھ، فاتحہ الکتاب قرآن سورہ فاتحہ پڑھ، اور جو قرآن آسان ہو اسے پڑھ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا، اتنے دیر رکوع کر کے تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، پھر کھڑا ہو سمیع اللہ لمن حمیدہ، اتنے دیر کھڑا ہو کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے، اس کے من کے سب جگہ پر آ جائے، اس کے بعد پھر تو سجدہ کر، اتنی دیر سجدہ کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے اٹھ، اتنی دیر بیٹھ کے ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے، پھر دوسرا سجدہ کر، اتنی دیر کر کے ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے، پھر سجدے سے سیدھے نہ اٹھ بلکہ بیٹھ، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو اور پھر قرآن پڑھ، اور ایسے ہی ساری نماز مکمل کر. مطلب وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو سٹاپنگ ٹائم ہے، جو رکنے کا وقت ہے جس میں سکون ریڑھ کی ہڈی اختیار کرے، وہ نہیں مل رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ واپس جا، تیری نماز نہیں ہوئی، دوہرا اسے. 3 بار پڑھایا آپ نے. اسی لیے میں نے کہا رکن چھوٹ جائے، یہاں تو صرف سستی کر رہا ہے، کاہلی سے پڑھ رہا ہے، درست نہیں پڑھ رہا ہے، جو ویٹنگ ٹائم ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہا تھا، آپ اس کو کہا کہ نہیں ہوا، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں، جا پھر سے نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں. تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھا گیا بہت عدم اطمینان، مطلب اطمینان کے خلاف ہماری نمازیں ہوتی، اور ایسی نمازیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ 1.5 منٹ میں 2 رکعت، سپیڈ دیکھیے آپ نماز کی، 1.5 منٹ میں 2 رکعت، 4 منٹ میں امام صاحب 4 رکعت. جبکہ جب آدمی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو سکون اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں سب مکس ہے صفوں کے اندر، مطلب الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، اور ہر کسی کی حرکات اور سکنات اتنے سپیڈ سے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے. حالانکہ پہلے 2 میں ضمی سورہ بھی رہتا ہے 4 منٹ میں. اور ایک جگہ تو میں نے انتہا دیکھی، مسجد میں داخل ہوا، الیکٹرانک گھڑی چالو ہے، بڑے بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے، 1:31 اور 30 سے 35 سیکنڈ، اور پہلے 2 رکعت کے بعد کا قاعدہ چالو ہے. مطلب 1 منٹ اور 35 سیکنڈ میں دوسری رکعت کا، مطلب دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے نا، امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، شاید جلدی، اب الیکٹرانک گھڑی میں تو جلدی کھڑے ہی نہیں ہوتا کوئی، تو ایگزیکٹلی 29 1 29 30 تو سب بیٹھے ہوئے، آدھا منٹ 31 32 31 32 33، وہ آتا 50 55 56 57 58، جب سب 0 ہوتا تو سب کھڑے ہوتے مقتدی. اب رکعت باندھے ہوں گے تو 1 منٹ 35 سیکنڈ کے اندر قاعدہ چل رہا ہے.
یہ تو پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوتی چونکہ زمین سورہ ہے، بعد کی 2 کی سپیڈ کیا ہوں گی اندازہ لگائی. تو میں جب مسجد میں کھڑا تھا، اب صف تک جانے تک تیسری ہو گئی ان کی، قاعدے سے اٹھ چکے، تیسری بھی کر لی. 3 منٹ میں اس دن نماز ہوئی ماشاءاللہ 4 رکعت. کیا کہیں گے آپ سے؟ میں نے اس شخص کو دیکھا. اب اطمینان آنا کس کو کہتے ہیں کہ رکوع میں آپ گئے، ریڑھ کھیٹی سیدھی ہو، سبحان رب، جب آپ اتنے آسانی سے یہ سمیع اللہ ربنا ولک، یا پھر آگے ریڑھ کھیٹی سے اللہ، پھر آپ اب حال تو یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کیا تھا معلوم ہم کو؟ 2 سجدے تھے. اتنے اسپیڈ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اتنے جلدی جلدی آواز آتی. سجدے تھے، جبکہ آپ نے منع کیا کہ ایسے سجدے نہ کرو جیسے کوے ٹھونگ مار رہا ہے. کوا دیکھ کتنی جلدی کوئی چیز اٹھاتا ہے زمین پر، چڑیا ٹھونگ مار رہی ہے، کوے کی ٹھونگ کی طرح مت مارو سجدے ایسا کھٹ کھٹ کھٹ. احتیاط کرنا چاہیے. تو یہ تو اطمینان نہیں حاصل کیا تو آپ نے کہا حدیث میں الفاظ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس نماز پڑھ، تیری نماز نہیں. تو رکن چھوٹنے کا اس لیے میں نے اس میں لایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ کو دہرانا. اسی طرح دوسری چیز، پہلے وہ حقدار ہے تو ہم انتظار کریں کہ وہ رخمہ دے یا اس کے، اس بات کو آپ یاد رکھیں. اسی طرح نماز میں ہنسنا یہ درست نہیں ہے. مسکراہٹ کبھی آ جائے تو فقہا لکھتے ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہنسی نہیں اور ایکسٹرا عمل کچھ بھی نہیں. کہ آدمی کوئی چیز یاد آ جائے، کچھ واقعہ ہو جائے اور مسکراہٹ نکل جائے لیکن ہنسا نہیں اس نے، تو ابھی نماز. ہاں بس ہوتا ہی ہے، یہ رول بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں ہنسنا نہیں. اب ہنسی آ رہی ہے اور ایک نے ہنس دیا تو شیطان تو وہاں رہتا ہی، شیطان سب کو ہنسانا شروع کر دیتا ہے. اب ہو رہا یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پوری خراب کر رہے ہیں اور آگے اور پیچھے صف والوں کی سب کی نماز خراب کر رہے ہیں. مطلب ایک ویو اپون ویو چلتی ہے، وہ لہروں پہ لہریں آتی ہے اور وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے، وہ خاموش بیٹھ جاتا ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ بازو دور تک ہاں 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 چلتا ہے. پھر یہ کھڑا ہے، پھر تھوڑی دیر اس کو ایک لہر آتی ہے. اب مجھے نماز میں ہنسی آ رہی، کیا کروں گا؟ مانو آپ کو نماز کو نکل جاؤں گا، کیونکہ اس سے میری نماز بھی خراب ہوں گی اور سارے لوگوں کی. میں ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دن میں میں نے سب سے لمبی ظہر اور سب سے چھوٹی مغرب پڑھی، ایک ہی دن کا واقعہ. ایک بار امام صاحب نہیں تھے مسجد میں. اب کیا ہونا ہے مسجد کا حال، ایک تو کیا کرتے ہیں امامت کے لیے زبردستی، چلو آگے چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی کوئی تو پھنس جاتا ہے. اس کا مسئلہ نماز پڑھانے کا نہیں ہوتا، اس کو ڈر رہتا بعد میں دعا کیسے کرو، دعا یاد نہیں رہتی نماز کے بعد. آگے کیوں نہیں جاتے نماز میں؟ بہت سارے لوگ ان کو نماز پڑھانا آتی ہے، دعا کون کرائے گا، وہ یاد نہیں رہتی ہے، تو پریشان رہتے. اب چلو بڑھا دی. ایک صاحب کو ظہر کے لیے بڑھا دی. جب ظہر پڑھائی ماشاءاللہ انہوں نے سب سے لمبی ظہر 16 منٹ. وہ اس لیے پڑھا رہے کہ ان کو لگ رہا میں بہت جلدی پڑھتا ہوں تو آج آرام سے پڑھوں گا. مطلب ان سے میں نے بعد میں اتنی لمبی نماز ماشاءاللہ آپ خود بھی اتنی لمبی نماز کبھی پڑھتے نہیں؟ بولے میں ایسا پڑھا تھا، بولے اللہ ایسا پڑھا تھا، ایسا کرتے بہت ٹائم لگ رہا تھا نا. ہو گئے 16 منٹ کی ظہر. ٹھیک. اب جب وہ کھڑے ہوئے اور جب سجدے کرا، سجدے بھی اتنے لمبے کرا، سجدے میں لوگ ہنس رہے. لمبی نماز ہوگی تو بھی ہنسی آ رہی لوگوں کو. سجدے کے علاوہ کوئی مسجد میں آواز نہیں، پھر سب ایک دم خاموش. پھر سجدے مجھے جا رہے کھو کھو کھو. جب سجدے سے کھڑے ہوئے سب نارمل، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کون ہنسنے والا تھا، کوئی نہیں دکھ رہا. وہ بچوں نے شروع کی ہنسی. بچوں نے کیا کی معلوم؟ پیچھے ایک بچہ تھا، جب امام صاحب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا، ارے اٹھو نا، تو بہت دیر سے وہ سجدہ کر رہے. 16 منٹ کی نماز پڑھا رہے ظہر، بولے سجدے کتنے لمبے تھے ان کے. اس نے بول کے خاموش ہو گیا، اٹھو نا بول کے، اور شروع ہوئی پھر ہنسی. تو کوئی بھی رکعت میں کوئی نہیں ہنس رہا، ایسی رکعت چل رہی کہ ایک آدمی ہنس رہا. سجدے میں جاتے ہی جو ہنسی کی آواز آ رہی مجلس کے اندر. تب کیا کریں گے؟ بیسٹ پارٹ، اٹھو نکل جاؤ باہر، ہنسی آ رہی نکل جاؤ، چھوڑ دو اس نماز. یہ بیسٹ ہے. وہاں رہنا، ہنستے رہنا اور سب کی نماز خراب کرنا بہت بری بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مسئلہ معلوم نہیں کہ موبائل اگر بج جائے نماز میں تو بند کرنا چاہیے. اگر بج جائے تو میں یہ کہوں گا آپ بند کیجئے یا اپنی نماز توڑ دیجئے نا. کھڑا ہے وہاں سے سخت بن کے دباتے رہتا، دستی لگاتا اس کو، اور وہ بج رہا، پورے مسجد کی نماز خراب ہو رہا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. بند نہیں کر سکتے، آپ کو یہ مسئلے کا علم نہیں تو نکل جاؤ نا، اپنی نماز خراب کرو نا. پورے مسجد کو کیوں آپ تکلیف پہنچا رہے موبائل کی؟ سمجھ، یا تو مسئلے کا علم حاصل کرو یا تو بند کر دو، نکل جاؤ سب وہیں کھڑے. اب اسی دن سب سے چھوٹی مغرب بھی پڑھی ہم نے. ایک صاحب آئے، اللہ ان پر رحم کرے، ان کی مدد کرے، نماز کے لیے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ ناک میں سے خیرت کرنا شروع کر دی. قدیم لوگ جس طرح سے خیرت کرتے ناک میں، ہم لوگ شروع کر دی. ان کی نماز شروع ہوتے ہی وہ خیرت، پیچھے بچوں نے ہنسنا چالو کر دیا اور بچے تو ہنس کے بھاگ گئے. اس کے بعد بس ایک لہر چل رہی، ہر تھوڑی دیر کو ایک ہنس رہا اور وہاں تک ہنسی جا رہی، پھر وہ ہنس رہا وہاں تک. مسجد میں سیریس 4-5 صف بھر کے کم سے کم 70-80 لوگ ہنس رہے، ایک بھی توڑ رہا نہیں، ایک بھی نہیں توڑا. تو میں 2 رکعت تک کچھ کر سکا اور دوسری رکعت میں بھی نکل کے بھاگ گیا. پرانی بات، بھاگ گیا نکل. یہ اتنا ہنس رہے. اور جب میں بھاگ کر گیا تو مسجد کے کونے میں دروازہ بند کر کے لوگ لوٹ رہے تھے ادھر. تو وہاں ابھی دور چالو ہی تھا ہنسی کا. ایک تو یہ خیرت ہنسنے کی بات نہیں تھی، آ گئی آپ کو ہنسی، سیدھا چھوڑنا اور بھاگ جانا. وہاں بس لوگ ہنستے کھڑے ہوتے. تو کبھی مسکراہٹ ہو جاتا، کوئی واقعات آ گیا، جیسے آپ نماز پڑھ رہے آپ کا ہی بچہ سامنے آ گیا اور کیا چل رہا ہے، بلکہ بچے بہت کرتے، شیطان بھی ان کو بہکاتا ہے. اب ہنسی آ سکتی ہے لیکن آپ
खाली मुस्कुरा रुक गए, तो ये नमाज में कोई मसला नहीं, ये नमाज में नहीं टूटी, कोई कमजोरी नहीं, यू कैन गो ऑन, आप चलते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। हंसी आ गई तो नमाज फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है से मना किया, नमाज में हंसना दुरुस्त नहीं। और इसके ताल्लुक से आपने जो हदीस के अल्फाज है वो तबरानी की रिवायत आपने फरमा कहा कि मुस्कुराहट नमाज को नहीं तोड़ती, अलबत्ता कहीं रहा कि नमाज को पढ़ने से नमाज हंस रहे आप, कि नमाज का मकसद फौत हो गया ना, आप हंस रहे हैं। नमाज आजिजी है, इनकिसारी है, अल्लाह से दुआ है, रहमत की दुआ है, अल्लाह से जो है बहुत सारी चीजें बंदा करता है, मशगूल होता है, उससे बातचीत करता है, और उसमें फिर उसको हंसी आ गया तो वो उस अमल के खिलाफ हो गया। मुस्कुराहट आना एक अलग चीज है, वो आ जाती है कभी कभार, हंसने से नमाज आया तो क्या करेंगे आप, नमाज तोड़ चले जाए। और कुछ फुक़हा इसी वजह से इस हदीस से लिखते हैं कि क़ैक़े मार के हंसने से वजू भी टूट जाता है। क्यों आपने कहा कि नमाज नहीं होती, मतलब वजू टूट जाता है, लेकिन बहरहाल सही बात तो है कि वजू नहीं टूटेगा, सिर्फ जो है वो नमाज नहीं, तो फौरन निकल जाएगी, नमाज ही नहीं हो रही आपकी, क्यों खड़े, लेकिन यहाँ पर बराबर वो सफ में खड़ा के हंसते खड़े रहेगा पूरा टाइम, हटेगा नहीं, लेकिन फौरन हट जाना चाहिए। इसी तरह जो है किसी भी ले हो जाइए फिर नमाज के लिए खड़े हो, ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरह जो है तशहुद में एड़ियों पर बैठने से आपने मना किया। एड़ी मतलब क्या है, पैर को इस तरह से मोड़ देना और पैर की जो ऊपर की हड्डी, एड़ी जिसको कहते हैं, पिछला हिस्सा पैर का, वो ऊपर आ जाता है और दोनों एड़ियों पर कमर रखते हैं, ये अमल दुरुस्त नहीं है। एड़ी पर बहुत से लोग बैठते हैं, दोनों एड़ियों को मतलब दोनों पैरों को मोड़ते हैं, एड़ी ऊपर आ जाती है और उस पर कमर अपनी रखते हैं, ऐसा बैठने से मना किया गया है, याद रखिए। इस बात का हम खास तौर से ध्यान दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत फरमाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान की तरह मत बैठो, मतलब एड़ियों पर मत बैठो। आपने एक शख्स को देखा वो एड़ी पर बैठा था, आपने कहा शैतान की तरह मत बैठो। मैं आयशा फरमाती है वो एड़ी की बल बैठा था, इसका मतलब एड़ी पर मत बैठो, मत बैठो। और सजदे की हालत में अपने हाथ को जानवरों के जैसा, दरिंदों के जैसा, ये एक रिवायत में अल्फाज है कुत्ते के जैसा ना रखो, मतलब सजदा जब करते वक्त पूरा हाथ नीचे ना रखो, बल्कि सिर्फ हथेली नीचे और हाथ ऊपर उठना चाहिए। ये हुक्म मर्द के लिए भी और ये हुक्म औरत के लिए भी है। बहुत सारी औरतें जब सजदा करती है तो बिल्कुल वो दरिंदों की तरह, जानवर की या कुत्ते की तरह, ये दो पूरा हाथ और पूरी कोनी जमीन पर लगी होती, नहीं, कोनी जमीन से उठना चाहिए नमाज की हालत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया, आप नमाज में सजदे की हालत में जब हाथ टेकते तो कोनियां इतनी उठ जाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा, अगर लिबास छोटा होता तो बगल की सफेदी नजर आया करती, बगल की सफेदी पीछे देखने वाले को नजर आ जाती। इसलिए कि सहाबा के बाद बहुत कम कपड़ा मैसर होता था और बहुत सी बार रिवायत में आता था एक चादर लेते थे वो लोग, चादर को बीच में से सुराख करके सर से डाल लेते थे और बाजू से बांध लेते थे, समझे आप, तो जिसके वजह से ये हिस्सा खुला रहता है, उसमें ये सब पैक नहीं हो पाता है कभी। और जब आदमी नमाज पढ़ेगा, सजदा यूं करेगा तो ये खुल जाएगा तो अंदर बगल दिख जाता है, समझ रहे आप, तो आपकी बगल की सफेदी नजर आ जाती। तो लिहाजा आपने एड़ियों पर बैठने से कायदे में मना किया है, ठीक है। एड़ियों पर, एक एड़ी पर बैठना तो खुद सुन्नत से साबित है। नमाज में अगर दो कायदे हैं तो पहले कायदे में आप एक पैर को मोड़ देंगे, उल्टे पैर को मोड़कर उस पर कमर टेकेंगे और एड़ी बाजू से ऐसी खड़ी रहेंगी, ये तो पहला हुआ। दूसरे कायदे में क्या करना है आपको, अगर नमाज में दो कायदे हैं तो आप उल्टे पैर की मांडी पर बैठेंगे और उल्टे पैर को सीधे पैर के नीचे से बाहर निकालेंगे, तवर्रुक कहते हैं उसको अरबी में, कि उल्टा पैर ऐसा रखा हुआ है आपका, माफ करना, सीधा पैर और उल्टा पैर की मांडी पर आप बैठे लैब पर, और वो पैर टेढ़ा होकर ऐसा बाहर, जैसा औरतें हमारे पास करती है आमतौर से, मर्द नहीं पढ़ते वैसे, तवर्रुक करती है औरतें, देखिए उनके कायदों में वो सुन्नत है आसन की, तो बहरहाल वो करना चाहिए। तो एड़ी पर बैठना नमाज में दुरुस्त नहीं है, पहले उसमें भी एड़ी बाहर रहेंगी और दूसरे उसमें पैर उसके नीचे से निकाला जाएगा, याद रखें, ठीक है।